حضرت علاء الحق بنڈوی بڑے فصیح و بلیغ خطیب تھے، لیکن اب زبان میں لکنت آنے لگی، کوئی ہکلانے لگے تقریر کرتے کرتے، وہ لوگ شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت علاء الحق کا بھی یہی حال ہوا. آپ ایک کوٹری میں گھس گئے، چلے خانے میں، اور خادموں سے کہہ دیا دیکھو جو لوگ میرے پاس آئیں یہ مجھ سے ملنا چاہیں گے، اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیں گے، اور میں اس زبان کا حال یہ ہے لہٰذا میں ملوں گا نہیں، تو لہٰذا پانی کو گرم کر کے رکھو کھولا کے، اور آگ کے اوپر رکھو تاکہ خوب کھولتا رہے پانی. جب کوئی آئے تو اس کو بتا دینا کہ حضرت اسی سے ملیں گے جو اس کھولتے ہوئے پانی سے وضو کر لے. کیا؟ کھولتے ہوئے پانی سے وضو کر لے. اب کون کرے گا اس گرم گرم پانی سے؟ اپنی کھال دوڑوائے گا؟ تو وہ لوگ چلے جاتے تالاب میں وضو کرنے. جو تالاب میں وضو کرتا اس کی ملائے سلب ہو جاتی. جو کچھ ملا ہوا تھا سب ختم. اب یہ سب دلی پہنچے، انہوں نے شکایت کی کہ حضور بنگال میں ایک ایسا شہر ہے جس نے آپ کی دی ہوئی ولایت کھا لی، اب ہم خالی ہو چکے ہیں. ولایت کھا لی اور ہم خالی ہو چکے ہیں. کہا اچھا کون ہے جو اس شہر کو پچھاڑ دے؟ کس کی ہمت ہے؟ اچانک حضرت اخی سراج آئینی، علماء جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے ہو، بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ جتنے عالم بیٹھے ہوئے نا ان سب کے اوپر حضرت اخی سراج آئین ہند کا احسان ہے. سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اگر مولوی بننا ہے تو اخی سراج آئین ہند کی کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بات سمجھے نا؟ اس کتاب کا نام ہے ہدایت النو. کیا نام ہے؟ ہدایت النو اس کتاب کا نام ہے. اب کسی مولانا سے پوچھئے کہ آپ نے نہیں پڑھا تو کہیں گے کہ نہیں پڑھیں گے تو ہم مولوی نہیں ہو سکتے. بات سمجھے نا؟ تو حضرت اخی سراج آئین ہند وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ایسی کتاب تحریر کر دی کہ آج ہر عالم ان کے احسان تلے دبا ہوا ہے. انہی کا احسان ہے کہ یہاں مفتی، عالم، فقیہ سب دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی امام النو ہے تو کوئی امام المنطق ہے، کوئی امام الفلسفہ ہے، کوئی حدیث میں بڑا آگے ہے، کوئی فقہ میں بڑا آگے ہے. یہ سب احسان ہے حضرت اخی سراج آئین ہند کا. تو وہاں تو وضو کرنے کی بات تھی نا. آپ عرض کرتے یا اے میرے آقا کرم کیجئے، مجھے آپ حکم دیتے ہیں میں آگ کے دریا سے گزر جاؤں گا. وہ تو پانی کی بات ہے. آپ تشریف لائے، یہاں رکھا ہوا ہے دیگ، رکھا ہوا ہے، پانی گرم ہے. خادم نے کہا وضو کیجئے تو ملاقات ہوگی. کہا جا کے کہہ دینا پیر صاحب سے، اپنے حضرت سے، کہ میں مسافر ہوں، تھکا ماندہ ہوں، وضو سے کام نہیں چلے گا، مجھے غسل بھی کرنا ہے. اور سارا پانی اٹھا کے اپنے بدن پہ ڈال لیا، کچھ ہوا نہیں، اور پھر اپنی منزل پہ جا کے چلے گئے. خادم نے جا کے اندر بتایا کہ ایک آئے تھے شخص، انہوں نے تو پورا پانی اپنے بدن پہ ڈالا، کچھ نہیں ہوا. حضرت باہر نکلے، کہا میں تو انہی کا انتظار کر رہا تھا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت کو اپنانے کی تمنا لیے بیٹھا ہوا تھا. کوئی سچا ہے جس کے دامن کو تھام لوں. وہی تو تھے، اور تم نے انہیں روکا بھی نہیں. کہا حضور وہ رکے ہی نہیں. کہاں ہے؟ فلاں مقام پہ. تو آپ شیر کی سواری کرتے تھے. شیر پہ سوار ہو کر کے بڑی تیزی کے ساتھ شیر دوڑاتے ہوئے صبح فجر کے وقت وہاں پہنچے جہاں اخی سراج آئین ہند تھے. اب جو وہاں پہنچے تو حضرت مسواک کر رہے تھے. جو دیکھا آتے ہوئے تو کود کر دیوار پہ چڑھ گئے. لوگوں نے سمجھا کہ ہیبت الہیہ سے خوفزدہ ہو کر کے اخی سراج دیوار پہ چڑھ گئے ہیں. لیکن جب قریب آئے تو آپ نے دیوار کو ایڑ لگائی. ایڑ لگانا تھا کہ دیوار بھی اسپیڈ سے چلنے لگی. حضرت علاء الحق نے جو دیکھا تو فوراً ہی شیر سے اترے اور قدموں کو آ کے چھان لیا. کہا حضور میں تو اسے چلا پاتا ہوں جس میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آپ تو اسے بھی چلا دیتے ہیں جس میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی.